اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، نجات والی رات ہے، جس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے اعتبار سے اس امت کے گناہگار لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ انسان کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کہ جن کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اگر نمازوں میں کمی ہے تو انسان کوشش کرے کہ توبہ کرے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اور جو رہ گئی ہیں ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر روزے رہ گئے ہیں تو توبہ کریں اور باقی جو روزے ان کی قضا کریں۔ اگر انسان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو انسان نے ابھی حج نہیں کیا تو توبہ کرے اور حج کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ نہیں دی تو توبہ کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی انسان اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے اور جو انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، انسان ان کے اوپر توبہ کرے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ دل کے اندر بات پختہ طور پر بٹھا لے کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی بندوں پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ انسان نے کسی کا قرضہ لیا، قرضہ ادا نہیں کیا۔ اسی طرح انسان نے کسی پہ ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو گالی نکالی، تو کوشش یہ کرے کہ انسان اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اور جو قرضہ دینا ہے اس کو قرضہ ادا کریں، اور دوبارہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ رسمی طور پر رمضان شریف آ گیا، شب برات آ گئیں تو ایک میسج لکھا آیا، اس کو کاپی کیا، آگے پیسٹ کر دیا، اسی طرح فیس بک کے اوپر، اسی طرح واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے اس کو شیئر کر دیا، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے کہ اس نے اس کو معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، یا اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ۔ تو یہ نہیں، بلکہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب انسان سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں کے اوپر توبہ کرنے والا شخص ایسے ہوتا ہے جیسے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔
ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک سارنگی بجانے والا تھا۔ سارنگی بجانے والا تھا، اس نے ساری عمر سارنگی بجائی، لوگ اس سے گانے سنتے ہیں، بڑی اس کی آواز تھی، بڑا اس کا نام تھا۔ لیکن جب اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہوا اور جب اس کی آواز کے اندر وہ حسن اور وہ جوانی جیسی کشش نہ رہی تو لوگ اس کو چھوڑنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اب نہ لوگ اس کے پاس آتے تھے، نہ اس کی کوئی بات سنتے، نہ کوئی اس کا گانا وغیرہ سنتے۔ تو اب وہ بالکل نڈال ہو چکا تھا، غربت کی وجہ سے بالکل وہ نڈال ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں اب توبہ کر لوں، اور ساری عمر میں نے دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے گائے، ساری عمر میں نے دنیا کے گانے گائے، اب آخری عمر کے لمحات ہیں، میں اللہ سے سچی توبہ کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ یہ اس بندے نے، سارنگی ساز جو تھا، اس نے اپنے دل کے اندر ارادہ کیا، سچی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور یہ ارادہ کیا کہ اب کے بعد وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھے کرے گا۔ یہ ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ وہ جنت البقیع کے اندر جا کر کہ ایک قبر کے پاس لیٹ گیا، کوئی بندہ اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ اپنے کاموں سے جب فارغ ہوئے، اچانک آپ جنت البقیع کی طرف نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کے علاقے کا سرنگی سعد ہے اور ایک قبر کے ساتھ جو وہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے جب اس کو بیدار کیا تو وہ کانپنے لگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانپنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر مجھے یہ اشارہ ہوا ہے کہ میرا ایک نیک بندہ ہے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈال ہو کر قبرستان کے اندر جا کر لیٹا ہوا ہے، زندگی کی امید اس نے ختم کی ہوئی ہے۔ اے عمر جا اور جا کر اس کو 700 درہم جا کر دے کر آ، تو میں تجھے 700 درہم دینے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو پھر اپنے فارسی کے اشعار کے اندر، اپنے انداز کے اندر اس کو یہ چیز کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھیں ایک بندہ تھا گناہ گار، ساری عمر گناہ کرتا رہا، ساری عمر جو ہے دنیا کے قصیدے گاتا رہا، لیکن جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوئی، سچے دل سے صرف اس نے توبہ کی ہے، ابھی کوئی حمد بیان نہیں کی، کبھی کوئی نعت نہیں پڑھی، صرف سچے دل سے توبہ کی ہے کہ اب کے بعد میں نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، اور وہ قبرستان کے اندر جا کر لیٹ گیا ہے آرام کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا کہ جس نے 70 سال تک آگ کی عبادت کی تھی، جسے ہم مجوسی کہتے ہیں۔ اس مجوسی نے 70 سال تک آگ کی عبادت کی، 70 سال تک آگ کی عبادت کرتا رہا۔ حضرت سیدنا حسن آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تجھے کیا ملا اتنی دیر اس کی عبادت کر کے؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ خیر وہ آگے مناظرہ کرنے لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو بھی اپنا ہاتھ آگ کے اندر رکھ، میں بھی اپنا ہاتھ آگ کے اندر رکھتا ہوں، جو سچا ہوگا آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلائے گی۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہاتھ رکھا تو اسی طرح ہاتھ جو ہے وہ صحیح سلامت رہا آگ کے باہر۔ اب وہ جب اس نے رکھا تو اس کی انگلیاں جو ہیں وہ جل گئیں، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کی اس نے، اور وہ کہنے لگا کہ اے حسن مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کے سچے رب کو ماننا چاہتا ہوں، میں آپ کے سچے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج کے بعد جو ہے وہ عبادت کیا کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جس نے 40 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش جو برساتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ بارش بند کر دیں۔ بنی اسرائیل کے اندر قحط آیا، اور جس طرح کے طریقہ کار ہوتا جب قحط آتا بارشیں بند ہو جاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کھلے میدان میں آئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرما۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، تمہاری دعا میں کیسے قبول کروں گا جبکہ ان لوگوں کے اندر ایک ایسا نافرمان ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش نازل کرنا بند کی ہوئی ہے۔ تو اعلان کر کہ جو گناہ گار ہے، نافرمان ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ اس مجمع سے باہر چلا جائیں۔ جب وہ مجمع سے باہر جائے گا تو میں اسی وقت اپنی رحمت کی بارش اپنے بندوں کے اوپر کر دوں گا۔ بات بڑی سننے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے، جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس مجمع سے باہر چلا جائے۔ جو گناہ گار آدمی تھا وہ منہ چھپا لیا اس نے، اور وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس مجمع سے باہر جاؤں گا، پہلے تو میرے گناہ کا مجھے پتہ تھا یا میرے رب کو پتہ تھا؟ میرے رب کو پتہ تھا۔ اب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ مجمع سے نکل جاؤں، جب میں نکل کر جاؤں گا تو ساری بستی کو پتہ چل جائے گا میں کیا گناہ کرتا ہوں۔ تو اس نے دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ، تو غفار بھی ہے اور تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے اور تو ستار بھی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اسم اعظم پڑھتے ہیں۔ اسم اعظم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، انہوں نے جس لفظ کے اوپر زیادہ محنت کی ہوتی ہے، اپنے دل جمی کے ساتھ دل اور دماغ کو لگا کر، وہی اس ولی کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اسم اعظم کا مطلب آج کے دور کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر، کہ آپ کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے اب یہ پڑھا کرو۔ کسی اور کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتا ہے بیٹا یہ لفظ پڑھا کرو۔ ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر چلے کاٹے ہوتے ہیں، اور اس نے بار بار اللہ کا نام لیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ خیر، جب اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، تو غفار بھی ہے اور تو ستار بھی ہے، اے اللہ ایک تو میرے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیں، میرے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تو میرا گناہ معاف فرما۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اے اللہ میرا گناہ معاف فرما۔ اللہ سے مانگنا کوئی مشکل نہیں ہے، انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر سادے لفظوں میں بھی بات کر دیں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ دعا بتائیں ایسی بڑی مجرب ہوں، اور احادیث میں آتی بھی ہیں، اس کا کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن جب بندے کی دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ بنتی ہے، وہ ہمیشہ تنہائی کے اندر بنتی ہے۔ جب آپ تنہائی کے اندر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں تو پھر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور اب میں نے اللہ سے کیسے معافی مانگنی ہے۔ جب اس کے دل سے بات نکلتی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے۔ وہ سادے لفظوں میں کوئی بھی بات ہو، بندہ کہ یا اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو میری عزت رکھ لے، میں نے دنیاوی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں پاس ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے علم کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو بات انسان یکسوئی کے ساتھ کریں، تنہائی کے ساتھ کریں، تو ضروری نہیں کہ بڑے بڑے پیروں کے پاس جائیں،
بڑے بڑے مجموعوں کے اندر جا کر دعا کرائیں۔ رب نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بندہ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر بیان فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہوں، اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ باری تعالیٰ تو ستار بھی ہے اور تو غفار بھی ہے، اے اللہ میں سچے دل سے گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو کہتے اسی وقت بادل آیا اور اسی مجمع کے اوپر جو ہے وہ برسنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس مجمع سے تو کوئی بندہ باہر ہی نہیں گیا، اس مجمع سے تو کوئی بندہ باہر ہی نہیں گیا، اور تیرا حکم یہ تھا جب وہ بندہ گناہ گار باہر چلا جائے گا تو میں رحمت کی بارش کروں گا۔ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، کسی بندے نے بھی کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے، اب میں اس بندے کو تجھ سے بھی چھپا لیتا ہوں۔ اس بندے نے جو ہے وہ دل کے اندر مجھے پکارا، دل کے اندر مجھے یاد کیا، مجھے رب کہا اور سچے دل سے کہا کہ تو غفار ہے۔ تو اے موسیٰ اب اگر میں اب بھی اس بندے کو معاف نہ کرتا تو کون کرتا، اب بھی میں اس کو معاف نہ کرتا تو کون کرتا۔ تو اے موسیٰ میں نے اس بندے کو معاف بھی کر دیا ہے اور میں نے اس بندے کے گناہ کو چھپا بھی لیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرے ویڈیو بنائے تو اس کو نیٹ کے اوپر ڈال دے، نہیں، حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بندے سے کوئی گناہ ہو بھی جائیں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے شرم کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کسی کو بتائے نہ، بندہ کسی کو بتائے نہ۔ لیکن اگر بندہ گناہ کر کے کسی کو بتا دے کہ میں نے یہ زنا کیا، میں نے یہ گناہ کیا ہے، پھر وہ بندہ گویا اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ بندہ اگر کسی سوراخ کے اندر بھی چلا جائے گا، کسی پہاڑ کے غار کے اندر بھی چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں پر بھی رسوا کر دے گا، اس بندے کو وہاں پر بھی رسوا کر دے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت مالک بن دینار بڑی ان کی باتیں ہیں، بہت بڑے تابعی تھے اور بہت بڑے پہلے شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ایک بیٹی۔ جب وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی یہ شراب پیتے تھے بیٹی کے سامنے، بیٹی جو ان کی شراب جو ڈیل دیتی، آخر اللہ کی حکمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو واپس لے لیا، وہ بیٹی فوت ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار ایک رات سو رہے تھے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ قیامت برپا ہے، قیامت کا منظر ہے، اور ایک بہت بڑا سانپ اژدہا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہے اور اس بزرگ سے کہتے ہیں مجھے اس سانپ سے بچائیں۔ بزرگ کہنے لگے میں تو بڑا کمزور سا ہوں، یہ پہاڑی پہ چڑھ جا، ہو سکتا ہے تیری کوئی مدد وہاں پہ موجود ہو، کو تیری کوئی مدد ہو سکے۔ حضرت مالک بن دینار ڈرتے ڈرتے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ دوسری طرح دیکھا تو وہاں پر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان بچوں کے اندر اس کی چھوٹی بیٹی تھی جو فوت ہو گئی 2 سال کی۔ تو بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ میرا باپ میرے پاس آیا ہے اور اس کے پیچھے سانپ ہے، بیٹی نے آگے بڑھ کر، یہ میں بتا رہا ہوں توبہ کا واقعہ، آگے بڑھ کر سانپ کو ہاتھ سے پیچھے کیا، کہا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹی عرض کرنے لگی کہ والد گرامی یہ جو بہت بڑا سانپ ہے نا یہ تمہارے گناہ ہیں، یہ تمہارے گناہ ہیں، اور جو راستے کے اندر تمہیں بزرگ ملا تھا وہ تمہارے نیک اعمال تھے، تم نے گناہ کر کر کے گناہوں کو بہت بڑا سانپ بنا دیا ہے اور تم نے اپنے نیک اعمال ان کو کمزور کر دیا ہے، اسی لیے وہ نیک بزرگ جو ہیں وہ تیرے کسی کام نہیں آئے، اور ہم یہاں پر
اپنے والدین کی اولادیں یہاں پر موجود ہیں اور ان کے لیے ہم دعا کرتی ہیں۔ تو اے میرے والد، پھر کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میری بیٹی نے یہ دعا پڑھی اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے میرے والد کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلیں تو اسی وقت جو میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، غسل کیا، نماز جا کے پڑھی، اور پھر یہ اتنے مشہور تابعی ہیں اور اتنے صاحب کرامت ہوئے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کشتی میں، ایک تاجر نے کہا میرا ایک درہم جو وہ گم ہو گیا، لوگوں نے آپ کی طرف چوری کا الزام لگا دیا۔ حضرت مالک بن دینار آپ نے کشتی کے کنارے پر آئے اور فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ دینار اس کو واپس کر دو۔ تو کئی مچھلیاں اپنے منہ کے اندر دینار لے کر آ گئیں۔ آپ نے ایک دینار پکڑا، تاجر کو دیا اور بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے کشتی سے باہر تشریف لائے، پانی کے اوپر چلتے چلتے آپ کنارے کے اوپر پہنچ گئے۔ اسی وجہ سے آپ کو دینار کہا جاتا ہے، اور بعد نے کہا کہ آپ کے والد کا نام دینار تھا۔ تو خیر حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں بار بار وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں کوئی لمبی بات نہیں شروع کر رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہارون رشید کے زمانے کے اندر بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رقہ کے اندر آئے تو لوگ پورا شہر آپ کے استقبال کے لیے نکلا۔ تو ایک باندی تھی، اس باندی نے پوچھا یہ کون بزرگ آئے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے وہ مجھے 100 سال کے قریب لگتی ہے، اور یہ کون بزرگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا یہ حدیث کے امام ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہارون رشید کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے، آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ جوانی کے اندر میں ایک عورت کے اوپر فریفتہ ہوا، اور اس کی محبت کے اندر میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے مکان کے قریب چھپ کر ساری رات چھپا رہا کہ وہ عورت آئے اور اس کا میں جو ہے وہ دیدار کروں اور اپنے گھر چلا جاؤں۔ کہتے ساری رات گزر گئی، فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ جب اذانیں میرے کان کے اندر پڑی تو میں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، کہ تو کتنا دنیا کا لالچی ہو چکا ہے کہ تو نے دنیا کے محبت کے اندر ساری رات ضائع کر دی، کاش تو اتنی رات اللہ کی عبادت کر لیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس کے بعد میں نے سچی توبہ کی اور میں دین پڑھنے لگا۔ نبی پاک سے اتنی محبت کی، جو حدیث پڑھتا تھا اس حدیث کو زبانی یاد کیا کرتا تھا، اور پھر 90 سال کی عمر تھی آپ کے، 90 سال کی عمر، اور آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی۔ تو آپ جو ہے وہ آپ کی سیرت کے اندر یہ آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے مسجد کے اندر گریہ زاری کرتے اور اتنا گڑ گڑا کر روتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، لیکن صرف یہ سفید بال ہیں، ان بالوں کی جو ہے حیا کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے وقت کے جو بزرگان دین ہیں ان کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آج تو کیا ہے، رہ گئے رسم اذاں، روح بلالی نہ رہیں، فلسفہ رہ گیا، تلقینیں غزالی نہ رہیں، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہیں، یعنی وہ اہل اوصاف حجازی نہ رہیں۔ آج تو ہماری یہ کیفیت ہے نا، جمعے کا دن اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایک تو نسل آگے جب جائے گی 40 تک ہم پہنچے، 45 تک، یعنی ایک تو نسل جب آگے جائے گی پھر کیا معاملات ہوں گے کہ آج انگریز کامیاب ہو چکا ہے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا کے اندر لگا دیا ہے۔ ہمیں اب دیکھیں نا کہ ایک امام کیا کر سکتا ہے، ایک ہفتے کے بعد مولوی کیا کر سکتا ہے، وہ کتنی کو باتیں بتائے گا اور کتنی کو لوگ سننے والے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے والے دن پہلی اذان جب ہوتی ہے نا، پہلی اذان، اس کے بعد تمام کام بند کر دینے چاہیے، تمام کام بند کر کے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، حکم یہ ہے کہ اس کے بعد تجارت حرام ہوتی ہے،
تجارت پہلی اذان کے بعد، ہر طرح کی تجارت حرام ہے۔ حکم ہے فسعوا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ لیکن یہاں پر حال ہے کہ ابھی ہم خطبہ پڑھیں گے، اب دیکھیں کہ اس وقت لوگ جو وہ بھاگتے ہیں۔ میں ایک ایک منٹ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے مواد کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی میں نے بیان کیا کرنا اور کیا میں نے چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ شہر کے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص جو ہے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کیا تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وزراء کہنے لگے وہ تم بغیر اجازت کے سامنے آ گئے ہوں، کیا لینے آئے ہوں؟ کہا کہ میں اس مسافر خانے میں جو ہے مسافر ہوں، مسافر خانے میں آیا ہوں اور میں نے یہاں پر رات گزارنی ہے۔ وزیر مشیر کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ ابراہیم بن ادہم کا محل ہے، یہ کوئی مسافر خانہ نہیں۔ وہ حضرت خضر علیہ، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ خضر ہیں، ان کو نہیں، وزیروں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے کہ ابراہیم سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا ان کا والد ادہم۔ کہا ان سے پہلے کون تھا یہاں پر؟ کہا اس کا والد۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کا والد۔ تو کہا کہ جہاں پر کوئی بندہ ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے پھر آگے چلا جائے، اسی ہی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں، اسی کو تو ہی مسافر خانہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے وہ وقت کے بادشاہ تھے۔ جب یہ بات سنی، کانوں میں پڑی، اسی وقت جو ہے وہ سارا کچھ اتارا اور کہا کہ آج کے بعد میں نے یہ شاہانہ لباس نہیں پہننا، بلکہ میں نے یہ درویشوں والا لباس پہننا ہے۔ اور ہمارے میٹرک کے اندر حضرت ابراہیم بن ادہم کی سٹوری پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم بن ادہم اتنے بڑے پھر اللہ کے ولی بنے، مستجاب الدعوات بنے کہ وہ آپ جنگلوں کے اندر زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، اور جو بندہ جس کے حق میں دعا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آپ کی دعا سے جو ہے اس بندے کی مشکل کو آسان فرما دیتا تھا۔ آپ کبھی یہ بزرگان دین پڑھیں، حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ کا واقعہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے وقت کے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ رات کے وقت جسے کہتے تاک لگا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ قافلے والے آئے، قافلے والے کہنے لگے کہ یہ جگہ جو ہے بڑی خطرناک ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہے اور وہ جو ہے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو وہ عورتیں بھی ہیں، ہمارے پاس بچے بھی ہیں، سامان بھی، ہم یہاں پر ٹھہرنے کی بجائے ساتھ ہی گاؤں ہے، ہم گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت آپ نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ اے اللہ، میں تیرے ساتھ سچا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا۔ اور پھر حضرت فضیل بن عیاض کتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ جس وقت حضرت بشر حافی کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو حضرت فضیل بن عیاض کو اللہ تعالیٰ نے یعنی خواب کے اندر اشارہ بیان کیا کہ فضیل بن عیاض جاؤ اور جا کر بشر حافی کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بشر حافی کے پاس جب گئے، وہ جو بشر حافی شراب پیا کرتے تھے، اور راستے میں ایک اللہ کا نام ملا، ایک اللہ کا نام کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا، اسے اٹھایا، چوما، گھر لے گئے ہیں اور اس کو صاف کیا، اس کو غسل دیا، خوشبو لگائی۔ تھے شرابی حضرت بشر حافی، اور اس کو اٹھا کر جو ہے بلندی کے اوپر رکھ دیا، بلند جگہ پر رکھ دیا، اور کہا تو میرے رب کا نام ہے، تو میرے رب کا نام ہے، تو یہاں پاؤں میں نہیں جچتا، یہ اونچی جگہ پر جو ہے وہ تو جچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت فضیل بن عیاض کو کہا کہ جا کر بشر حافی کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا اللہ کا نام ہے پاؤں میں نہیں جچتا، اللہ کا نام ہے پاؤں میں نہیں جچتا، اللہ کا نام اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ میں نے تیرے اس عادت کی وجہ سے، اس تیرے عمل کی وجہ سے میں بھی یہ چاہتا ہوں تو شراب خانے میں نہیں جچتا، تو شراب خانے میں جچتا نہیں ہے، تجھے شراب خانے سے نکال کر اب میں تجھے جو بغداد کی ولایت عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر حضرت بشر حافی عربی کا لفظ ہے،
حافی حفیٌ سے اس کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں، جب تک بغداد کے اندر رہے ننگے پاؤں چلتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جس راستے سے آپ گزرتے اگر وہاں پہ کوئی جانور بھی گزرتا تو آپ کے دور مبارک کے اندر کبھی کسی جانور نے اس راستے میں پیشاب نہیں کیا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا لوگوں نے اسی راستے میں جانور کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج اللہ کا بندہ دنیا سے جا چکا ہے۔ آپ اللہ کے ولیوں کے واقعات پڑھیں، وقت ہو گیا ہے میں کیا بات کروں اور کیا نہیں، کہ اللہ کے ولیوں کے واقعات پڑھا کریں، جہاں پر اپنے بچوں کو یہ موبائل لا کر دیتے ہیں نا 50-50 ہزار کے ہیں، یہاں پر آپ اپنے رشتہ دار دوست و احباب کی دعوتیں کرتے ہیں، میں نے 10,000 لگا دیا 20,000 لگا دیا، جہاں پر اپنے بچوں کی خوشی کے لیے لوگ مری تک چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر مر بھی جاتے ہیں، تو وہاں پر اتنا کچھ کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے رسالے لیں، چھوٹے چھوٹے 5 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے کا گھر میں رسالہ لے کر آئیں۔ کبھی کوئی رسالہ لے آئیں جس کے اندر لکھا وضو کا طریقہ کیا ہے، کسی کے اوپر لکھا غسل کا طریقہ کیا ہے، کسی کے اوپر لکھا دعوت اسلامی کے بھی مل جاتے ہیں، ویسے علماء نے بڑے کام کیے ہیں، کسی کے اوپر لکھا ہو کہ ازواج مطہرات کی شان کیا ہے، کسی کوئی ایسا رسالہ لے آئیں شہزادی کونین کے نام کے اوپر، کبھی کوئی رسالہ لے آئیں حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے اوپر، کبھی حضرت عمر فاروق کی شان کے اوپر، کبھی بچیاں تو بچیوں کو پردوں کے حوالے سے کوئی رسالہ ان کو لا دیں، یعنی گھر کے اندر لٹریچر رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا مسلمان ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار الگ ہے، اگر تمہیں نہیں یقین تو اپنے جو بزرگان دین ہیں ان کو پڑھو، صحابہ کو پڑھو، یہ میں لے کر آیا ہوں، اللہ کے ولیوں کو پڑھو، ٹھیک ہے، بزرگان دین کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے، مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے۔ آخری بات کر لیتا ہوں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے فقہ کے امام ہیں، کتنے بڑے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے امام تھے، لیکن جب آپ کو غیر مسلم جو آپ کو دیکھتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسن دیا تھا اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا وصال اور آپ کا جنازہ عراق سے جب لوگ لے کر نکلے تو راستے کے اندر جتنے عیسائی گھر تھے جس کی نظر جنازے کے اوپر پڑتی تھی اس کے زبان سے جو وہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ یعنی ہمارے بزرگان دین کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں یورپ سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑے، کہ ہمیں امریکہ سے کوئی خیرات مانگنے کی ضرورت پڑے، ہمیں کوئی اسرائیل اور کینیڈا اور آسٹریلیا سے کوئی چیزیں مانگنے کی ضرورت پڑے اور ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، ہم غیروں سے تب مانگیں جب ہمارا اپنا دامن خالی ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ اپنی اولاد کو صحابہ کو پڑھائیں، صحابہ کی شان پڑھائیں، کبھی آپ کی اولاد نسل کے اندر کوئی صحابہ کا گستاخ پیدا نہیں ہوگا۔ اہل بیت کی شان پڑھائیں، کبھی نسلوں کے اندر کوئی اہل بیت کا گستاخ پیدا نہیں ہوگا۔ ولیوں کی شان قرآن سے پڑھائیں، کبھی نسلوں کے اندر ولیوں کے اوپر بک بک کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، اور اپنے بچوں کو سمجھائیں ہم نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جن کے انگلیوں سے اللہ تعالیٰ چشمے جاری فرما دیتا تھا۔ اپنی اولادوں کو نبی پاک کے معجزات سمجھائیں اور اپنی اولادوں کو جو ہے وہ توبہ کے طریقے بتائیں۔ یہ جو پٹاخے ہیں، یہ جو فلاں ہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر جناب ٹوپی ڈرامے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ماں پیو لے کے دیتے ہیں تو یہ بچے پٹاخے چلاتے ہیں نا۔ تو شبرات ہوتی ہے، علماء کون سا ایسا عالم ہے جو نہیں تقریریں کرتا، کون سا ایسا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، منٹ بعد نئی مسجد میں کوئی آ سکتا تو وہاں سے نکالیں، ہزاروں کیا لاکھوں آپ کو علماء مل جائیں گے، ان کی تقریریں مل جائیں گی ہیں کہ شبرات کیسے گزارنی ہے، پٹاخے نہیں چلانے۔ لیکن یہاں پر حال ہوتا ہے رات کے 10 بجے تک ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کیا چیز ہو گئی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر واضح حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس رات روحیں گھروں میں آتی ہیں، اس رات روحیں گھروں میں آتے، تو گھروں میں کیا لینے کے لیے آتی ہیں؟ وہ یہ تو نہیں نا دیکھنے کے لیے آتی کہ شبرات ہے تو گھر والوں نے فلم لگائی ہے، شبرات ہے تو گھر والے شرلیاں پٹاخے چلا رہے ہیں، وہ یہی دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ گھر والے جو ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں۔ سمجھے پرانے جو بزرگ ہوتے تو وہ ان راتوں کے اندر دن کے اندر کوئی نیاز بناتے، کوئی قرآن پڑھتے، کوئی یاسین پڑھتے ہیں، جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ختم پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب تو حال ہی کوئی نہیں ہے، جس کو سمجھاؤ وہ آگے سے سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنی اولادوں کی
تربیت کریں۔ آج تربیت کریں گے، کل ہم نے فوت ہو جانا، کوئی ہماری قبروں پر بھی آنے والا ہوگا، وگرنہ وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی فوت ہو گیا، انہوں نے پالا، شادیاں کی، کام ختم ہو گیا۔ بات سمجھے، اپنی اولادوں کی تربیت کرے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔